السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر۔ آج کا پہلا سوال ہے، کیا ماسک پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ احتیاطی تدابیر کے تحت اگر ماسک پہن کر نماز پڑھی جائے تو ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنی مساجد کو بند کروانے سے بہتر ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کر لیا جائے، یہ بہتر ہے۔ دوسرا سوال ہے، کلمے کتنے ہیں؟ تو کلمے یہ جو مروجہ 6 کلمے ہیں، یہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام بہقی کی کتاب ہے الاسماء والصفات، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ ملتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی کلمہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ باقی جو بیان کی جاتے ہیں وہ دعائیں ہیں جو مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے، کلموں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا بھی ذکر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی انگلیوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ انگلیوں کے مسند احمد کی حدیث کے مطابق انگلیوں کے پوروں کا ذکر بھی ہے، اور ہاتھ کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ اصل میں آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 ہے۔ اسی طرح سورۃ صاد میں فرمایا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا ہے جس نے میں نے خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے منع کیا؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یعنی آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث 3543 نمبر، ابن ماجہ کی 199 نمبر، سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1629 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اپنے ہاتھ سے اپنے بارے میں لکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بارے میں لکھ دیا، ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ان اللہ حین خلق الخلق کتب بیدہ علی نفسہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھ دیا اپنے لیے، علی نفسہ اپنے لیے لکھ دیا، کیا لکھا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، فأخذہ بیمینہ، پھر اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، وَكِلْتَا بِيَدَيْهِ يَمِينٌ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ حدیث جو ہے صحیح الجامع الصغیر میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، 2016 نمبر، مسند ابی یعلا میں 2329 نمبر،
الشرعیہ امام عاجزی رحمہ اللہ کی 340 نمبر، اسی طرح سلسلہ احادیث صحیحہ میں 3136 نمبر حدیث ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مسند احمد کی حدیث کے مطابق ہاتھ کے پوروں کا ذکر بھی ہے، وہ حدیث لمبی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ہاتھوں کا ذکر ہے، پنڈلی کا ذکر ہے، قدم مبارک کا ذکر ہے، لیکن کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں نہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اس لیے ہمیں صرف اس بات پر لانا ہے ایمان کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور جتنا ہمیں بتایا گیا اس پر ایمان لانا ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرنا، کوئی کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرنا، جس طرح ہمیں بتایا گیا اسی طرح کیفیت ڈھونڈنا، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، ویسے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے، بس ویسے ایمان لانا ہے جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، قرآن مجید میں آتا ہے کہ 2 3 نکاح کرو، علماء اس کی تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ بھائی علماء تعلیم دیتے ہیں جب اللہ رب العزت کا حکم ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو علماء تو تعلیم دیتے ہیں، آپ کر لو، آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم انصاف کرنے سے ڈرتے ہو تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یہ مثنیٰ وثلاث وَرُبَاع تو یاد آتا ہے، آپ کو بہت پتہ چلتا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کا کیوں نہیں پتہ چلتا؟ وہ بھی تو دیکھو نا، وہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے، اور اسی کے آگے فرمایا ہے کہ 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ راولپنڈی میں جو بچے کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل وہ غلط واقعہ ہے، غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے اس طرح کا ظلم کرنے کی، اور وہ ظلم ہو اپنے بچے پر، اگرچہ وہ باپ اس کا کوئی اور ہے، لیکن اب تو اس کی ماں کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہوا ہے، آپ ہی کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، رزق کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، جس کو ہم بیچتے ہیں اس کا رزق دے کے بیچتے ہیں، اس کا رزق اس کے ساتھ ہی بیچتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اسلام قطعاً اس طرح کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ خادم رسول ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر سے کام بھیجتے تھے، میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا تھا، نبی علیہ السلام آتے دیکھتے کھیل رہا ہے تو کبھی مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ انس تجھے تو میں نے فلاں کام بھیجا تھا، اندازہ کریں گھر سے کام بھیجا، میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہا، مجھے دیکھ کے کبھی یہ تک نہیں کہا تھا کہ انس میں نے تو تجھے کام بھیجا تھا، کام خود کر لیتے، مجھے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ تو بچوں کے ساتھ پیار کرنا اسلام سکھاتا ہے، وہ حدیث معروف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کا بوسہ دے رہے تھے، کسی دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے تو اتنے بچے ہیں، میں نے کبھی نہیں بوسہ دیا اس طرح، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا دل سخت ہے تو میں کیا کروں؟ یعنی بوسہ دینا یہ بھی محبت کی اور دل کی نرمی کی علامت ہے، تو بچوں کو بوسہ دینا چاہیے، یہ بہت غلط ہے اس طرح کا ظلم کرنا۔ کیا وطر کی دعا یا کوئی اور دعا کتاب سے دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل پڑھی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت بھی اوپر سے دیکھ کر نماز میں کی جا سکتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تو ان کا غلام پیچھے قرآن سے دیکھ کر ان کو لقمہ دیتا تھا، یعنی اگر غلطی ہو جاتی، جس طرح آج کل نمازی تراویح میں قاری صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں، ایک قاری صاحب پیچھے سن رہے ہوتے ہیں، جو پیچھے والا ہوتا ہے وہ قرآن دیکھ کر سن رہا ہوتا ہے اور لقمہ دیتا ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام ان کو یعنی خواتین کو نماز پڑھاتا تو وہ اوپر سے دیکھ کر پڑھتا تھا، ایک غلام نماز اوپر سے دیکھ کر پڑھتا تھا، دوسرا لقمہ اوپر سے دیکھ کر دیتا تھا، دونوں طرح ثابت ہے۔ اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام والی حدیث جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، صحیح فرمایا ہے، اور انس رضی اللہ عنہ والی جو روایت ہے اس کو حسن قرار دیا ہے، یہ جائز ہے۔ کیا اہل حدیث انبیاء کے تبرکات کے قائل نہیں ہیں؟ اولیاء اور انبیاء کے تبرکات کے منکر ہیں؟ نہیں بھائی، اہل حدیث انبیاء کے بھی اور اولیاء کے بھی تبرکات کے قائل ہیں،
اللہ تعالیٰ نے جو تابوت سکینہ کا ذکر کیا ہے دوسرے سپارے میں، اس تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اور انبیاء کے تبرکات ہی تھے، تبرکات کے الحمدللہ ثم الحمدللہ قائل ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کرتے روایات موجود ہیں، آپ کے بال مبارک صحابیات صحابہ جمع کرتے روایات موجود ہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کے بعد اپنی قمیض بطور کفن پہنائی تھی، تو وہ بھی بطور تبرک ہی پہنائی تھی۔ ہم تبرکات کے منکر نہیں، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو آج کل بر صغیر پاک و ہند میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں ان کو ہم نہیں مانتے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی زندگی میں بھی بر صغیر میں قدم نہیں رکھا، اور سارے تبرکات بر صغیر میں مل رہے ہیں۔ کوئی کہیں جناب آپ کی دستار مبارک ہے، کہیں آپ کا بسترا ہے، کہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بستر ہے، کہیں آپ کا کرتا ہے، یہ سب فضولیات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات نہیں، ایسے تبرکات کو ہم نہیں مانتے۔ رہی بات اولیاء کی، تو جو ولی ہیں ہم ان کے تبرکات کو بھی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کون جانتا ہے کون ولی ہے کون نہیں ولی؟ ہم ان اولیاء کے بھی منکر ہیں جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے اور بنے پھرتے ہیں ولی، جن کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، جن کی حجامت سنت کے مطابق نہیں ہے، جن کا کھانا پینے کا انداز سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کو ہم ولی مان لیں، یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ ہر وہ شخص جو خالصتاً کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے ہم اس کو ولی مانتے ہیں۔ باقی بظاہر وہ کر رہا ہے اندر سے جو مرضی ہو معاملہ، ہمیں دل کی جو ہے نا دل کی باتوں کو خریدنے کا حکم نہیں ہے، بظاہر وہ کرے تو ہم اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، نیک مانتے ہیں، اور تبرکات کے بھی قائل ہیں۔ جو ولی آج کل کے ہیں ہم ان کو ولی بھی نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ یہ سلف صالحین کے ہاں مسلمہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے پہلے ایک غالی قسم کا شیعہ تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 3 بیٹیوں کا انکار کیا اور کہا کہ نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور اسی مکتب فکر کے لوگوں نے کہا تھا، بلکہ کہانی ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ وہ شخص ہے، اس نے کتاب لکھی تھی الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ، اس نے انکار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 3 بیٹیوں کا، سب سے پہلے اس بندے نے انکار کیا تھا اس کتاب میں، اور اسی کے مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخری عمر میں پاگل ہو گیا تھا، پاگل جب ہوا تھا تب اس نے یہ کتاب لکھی تھی۔ جو بندہ پاگل ہو گیا اس کی بات کو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ باقی سلف صالحین جو ہیں ہمارے الحمدللہ، اور صرف ہمارے نہیں شیعوں کے بھی اور اہل سنت کے بھی جتنے بھی جید علماء محدثین ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ میں نے ایک ہی موقع پر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ کیا 3 طلاقیں ہو گئی ہیں؟ جی 3 طلاقیں تو نہیں ہوئی، طلاقیں نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی ہے، 3 نہیں ہوئی، 1 ہوئی ہے۔ میں یہاں پر ایک سمجھانے کے لیے اس طرح بات کرتا ہوتا ہوں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو مولوی صاحب پوچھتے ہیں 3 مرتبہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو دلہا کہتا ہے جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو نکاح کتنے ہوتے ہیں؟ 1۔ اب کہنے والے نے 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو مولوی صاحب کہتے ہیں جی 3 طلاقیں ہو گئی۔ ادھر 3 مرتبہ قبول کہا تو نکاح ہوا 1، ادھر 3 مرتبہ طلاق کہا تو 3 طلاقیں ہو گئی، عجیب بات ہے۔ یا تو پھر ادھر 3 مرتبہ قبول کروا کے نکاح بھی 3 کرو، تو پھر ہم مان لیں یار ادھر 3 مرتبہ طلاق کرنے سے طلاق بھی 3 ہو گئی۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو ثابت ہے، خلفائے راشدین سے صحابہ سے جو ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اس کے مطابق 1 طلاق ہوئی ہے 3 نہیں ہوئی۔ طلاق ہو گئی ہے لیکن 1 ہوئی ہے 3 نہیں ہوئی۔ اگر کسی نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے نکالے ہوں اور وہ رقم گم ہو جائے تو کیا وہ دوبارہ زکوٰۃ نکالے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو 7-8 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے، اس کے 7-8 لاکھ میں سے 10-12 ہزار گم ہو گیا، تو زکوٰۃ دوبارہ نکالنے میں کیا تکلیف ہے؟ 7-8 لاکھ کی زکوٰۃ تقریباً یہی نا 14-15 ہزار ہی تقریباً بنے گی۔ اب 14-15 ہزار گم ہو گیا تو 7-8 لاکھ میں سے 14-15 ہزار دوبارہ نکالنے میں میرے خیال سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، تو نکال دینی چاہیے، اس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے اس کے فوائد بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، مال میں برکت ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اگر دوبارہ آپ 14-15 ہزار نکال دیں گے اس سے مال کم نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اگر نماز تراویح ادا کی جائے
تو کیا بعد میں نماز تہجد کے 6 یا 8 نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ بھائی جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز تراویح اور نماز تہجد ایک ہی نماز کا نام ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مسند موطا امام محمد میں بھی یہ روایت اور بھی بہت سی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے یہ روایت، کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھتے اور 3 رکعت وتر پڑھتے۔ یہ آپ کے رمضان اور غیر رمضان کا معمول تھا۔ اسی کو نماز تہجد کہتے ہیں اور رمضان میں اسی کو نماز تراویح کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم نماز تہجد یا تراویح کے علاوہ بھی نفل پڑھ سکتے ہیں؟ تو سنت عمل یہی ہے 8 رکعت کا ہی، آپ اس کے علاوہ پڑھنا چاہیں تو منع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہمارا اہل حدیث اور دوسرے مکتب فکر کے ساتھ جو اختلاف ہے 8 اور 20 کا، وہ صرف اس بات پر ہے کہ سنت کیا ہے۔ سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے۔ اب کوئی سنت عمل کر لے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اضافی پڑھنا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھ سکتا ہے، منع نہیں۔ اختلاف صرف سنت کا ہے کہ سنت 8 ہے یا سنت 20 ہے۔ ہم کہتے ہیں سنت 8 ہے، وہ کہتے ہیں سنت 20 ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی سنت 8 ہے، سنت سے یہی ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن نماز پڑھائی تھی رات کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، وہ 8 رکعت ہی تھی۔ حضرت عمر سے جو تم روایت پیش کرتے ہو کہ انہوں نے 20 کا حکم دیا، وہ ثابت نہیں ہے۔ اس کا جو راوی ہے وہ بھی مجہول ہے، اور جو بیان کرتا ہے کہ لوگ پڑھتے تھے، وہ کون پڑھتے تھے؟ جو پڑھتے تھے وہ بھی مجہول ہے، جو بیان کرنے والا وہ بھی مجہول ہے۔ اور پھر اس شخص نے نبی صلی اللہ اس شخص نے حضرت عمر کا دور بھی نہیں پایا، وہ حضرت عمر کی وفات سے 7 سال بعد تقریباً پیدا ہوا ہے۔ اب ایک شخص 7 سال بعد پیدا ہوئے ہو، وہ کہ جو ان کے دور میں ایسا ہوتا تھا، کہاں ہوتا تھا؟ کرنے والے کون تھے؟ حضرت عمر نے 8 رکعت کا ہی حکم دیا تھا۔ تو 8 پڑھ کے آپ نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی شخص بوڑھا ہو گیا ہے، وہ اپنی اولاد کو اپنے روزے رکھوا سکتا ہے، اگر تو اولاد زیر کفالت نہیں ہے اس کے، یعنی اولاد اپنا الگ کرتی ہے، اپنا الگ پکاتی ہے، الگ کھاتی ہے، الگ کماتی ہے، تو وہ مسکین بھی ہیں، یعنی حق بنتا ہے کہ ان کو دیا جائے، تو باپ اپنے روزے ان کو رکھوا سکتا ہے۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں، اگرچہ وہ الگ ہیں، یعنی اس کی زیر کفالت نہیں ہے، صاحب حیثیت تو پھر نہیں، پھر کسی غریب کو دینی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو غریبی کا علاج کرتا ہے۔ وہ کس طرح؟ کفارات کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، عشر کے ذریعے، شادی ہوئی تو ولیمے کی صورت میں، اسی طرح اور جو خوشی کے مواقع ہیں، افطاری ہے تو اس کے موقع پر۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو اچھے ہوتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، ولیمے پر بھی ان کو دعوت دیتے ہیں، افطاری کروائی تو وہاں پر بھی ان کو دعوت دی، قربانی کی تو پھر بھی گوشت ان کے گھر میں جنہوں نے خود قربانی کی ہوئی ہے۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو جتنے بھی مواقع ہیں، صدقات، زکوٰۃ، شادی کے موقع پر ولیمہ، افطاری کروانی ہے، قربانی کی ہے، یا کوئی کفارہ ادا کرنا ہے، تو یہ مسکینوں کے لیے ہے، جو مسکین ہے ان کو دینا چاہیے۔ اگر باپ کی زیر کفالت نہیں ہے اور حقدار ہے تو رکھوا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نماز تسبیح کی فضیلت کیا ہے اور کیا یہ صحیح ہے؟ جی، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، ثابت ہے سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے نصیحت کی تھی، اور بڑی تاکید کے ساتھ نصیحت کی تھی کہ یہ ضرور پڑھنا، کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ تو ضرور پڑھنا۔ تو آپ کا اتنی تاکید کے ساتھ کہنا ہی اس کی فضیلت اتنی ہی کافی ہے میرے خیال سے۔ اگر کوئی کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ چھوڑ دیا اس نے، تو بعد میں وہ روزہ رکھے تو اسے رمضان کے روزوں کے برابر اجر ملے گا۔ اگر تو واقعی کسی شرعی عذر کے تحت اس نے روزہ چھوڑا ہے تو پھر رمضان کے بعد بھی اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اسے رمضان میں ملنا ہے۔ اگر بغیر کسی عذر کے چھوڑا ہے تو پھر وہ اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ فرض پھر بھی اس نے ادا کرنا ہے، لیکن اس روزے
رمضان کے مہینے کے رکھے روزے کے برابر وہ اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں معمولی سا زکام لگا جی میں بیمار ہو گیا ہوں میں روزہ چھوڑ رہا ہوں، تو یہ کوئی عذر تو نہیں ہے، معمولی سا زکام ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی روزہ رکھنے کی وجہ سے جو گرمی ہوتی ہے مدے میں اس وجہ سے بھی زکام ہو سکتا ہے، تو واقعی صحیح معنوں میں تو اگر عذر ہے اس وجہ سے آپ نے چھوڑا روزہ تو پھر انشاءاللہ اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے ملنا تھا۔ اگر کسی نے زیور بینک میں گروی رکھوا کر قرض لیا ہے تو کیا اس زیور پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ جی بالکل، اس زیور پر بھی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے جو آپ نے گروی رکھا ہوا ہے۔ وطر ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے اور دعائے قنوت کب پڑھیں؟ وطر جو ہے سنت سے 1 بھی ثابت ہے، 3 بھی ثابت ہے، 5 بھی ثابت ہے، 7 بھی ثابت ہے، یہ اتنے وطر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک پڑھنا ہے پھر تو سیدھی سی بات ہے 1 رکعت جو ہے نماز پڑھیں وطر کی نیت سے۔ اگر 3 پڑھنے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مغرب اور نماز وطر کو ایک طرح کا نہ کرو، تو اس نے یہ جو ہے نا علماء نے تطبیق کا فرق نکالا ہے کہ آپ 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد بیٹھنا ہے وہ نہ بیٹھیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر آپ جو ہے نا تیسری رکعت پڑھیں تو پھر آخری رکعت پر آپ تشہد بیٹھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ کی تلاوت کرتے تھے نماز وطر میں۔ دوسرا، قنوت کب کرنی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں سیدنا کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت وطر جو تھی وہ رکوع سے پہلے کرتے تھے۔ قنوت نازلہ آپ رکوع کے بعد کرتے تھے، قنوت وطر رکوع سے پہلے کرتے تھے۔ یہ صحیح احادیث ہیں، اور بھی متعدد حدیث کی کتابوں میں قنوت وطر اور قنوت نازلہ میں فرق سمجھ لیں۔ قنوت وطر جو ہے وہ رکوع سے پہلے، قنوت وطر رکوع کے بعد ہے، قنوت وطر رکوع سے پہلے اور قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے۔ صرف ایک حدیث ملتی ہے رکوع کے بعد قنوت وطر کرنے کی، اور وہ بھی حسن درجے کی ہے۔ ہم نے حسن درجے کی حدیث کو صحیح احادیث پر فوقیت دے کے معاملہ یہ شروع کر رکھا ہے کہ قنوت وطر جو ہے وہ کرنی ہی رکوع کے بعد ہے۔ ایک حدیث ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی کبھار رکوع کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے رکوع کے بعد کرنا بھی، لیکن زیادہ احادیث کو چھوڑ کر ایک حسن حدیث پر عمل کرنا آپ سمجھدار ہیں، یہ مجھے تو مناسب نہیں لگتا۔ باقی اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جائز ہے، حسن حدیث سے جائز ہے، صحیح احادیث کے مطابق جو ہے وہ قنوت وطر، اور زیادہ احادیث، ایک حدیث ایک طرف ہے بعد کی اور متعدد احادیث جو ہے وہ رکوع سے پہلے کی ہیں۔ باقی قنوت نازلہ جو ہے وہ رکوع کے بعد ہی ہے۔ روزے کی حالت میں زوجین میں بوس و کنار ہو لیکن مباشرت نہ ہو تو کیا روزہ برقرار رہے گا؟ اس سوال کا جواب میں پہلے ایک پروگرام میں دے چکا ہوں، آپ پچھلے پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ کیا مقروض بندہ بھی گندم کا عشر ادا کرے گا یا اسے معافی ہے؟ بھائی عشر ادا کرنا ہے، کوئی معافی موفی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے جو فرائض ہیں اللہ کی طرف سے، ان سے بچنے کا ذریعہ نہ ڈھونڈا کریں، بچنے کے سبب نہ تلاش کیا کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے عشر دیا ہے یہ اللہ نے فرمایا ہے قرض حسنہ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور بدلے میں اللہ نے آپ مثال کے طور پہ 1 من میں سے عشر نکال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو بدلہ اس کا دینا ہے وہ کتنا ہے یہ بھی تو دیکھے نا۔ فرمایا مثل الذین، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100، بس 700 گنا اللہ نے دینا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، 1 من آپ عشر دے رہے ہیں، بدلے میں آپ کو 700 من مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قرض حسنہ لے رہا ہوں تم سے۔ جب اللہ قرض حسنہ لے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ واپس نہ کرے، اور اللہ وعدہ کرے میں 700 گنا عطا کروں گا۔ آپ عشر نکالیں، ممکن ہے اس عشر نکالنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کا قرضہ جو ہے نا وہ ادا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔